السلام علیکم عزیز طالبات۔ بنو عباس کے پہلے خلیفہ عبداللہ الصفا کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ الصفا جو ہے اس نے کچھ اس کے ابتدائی اقدامات کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس نے کس طرح سے بنو امیہ کے حامیوں کو چن چن کے قتل کیا اور اس کے ساتھ اس نے اپنی حکومت کے استحکام کے لیے کوشش کی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے دور میں بنو امیہ کے حامیوں نے جو بغاوتیں کیں اس نے کس طرح سے سد باب کیا، اور ان بغاوتوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اس نے عباسی سلطنت کو مضبوطی کی طرف کیسے گامزن کیا۔ تو اس حوالے سے یہ کہ اگرچہ بنو امیہ کا اقتدار ختم ہو چکا ہے اور دوبارہ سے ان کے برسر اقتدار آنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، کیونکہ معرکہ ذاب جو تھا وہ ایک بڑی فیصلہ کن جنگ تھی جس میں مروان ثانی کو بنو عباس نے شکست دی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ ملک کے حصے جو ہیں، یعنی ان کی سلطنت کے کچھ حصے ایسے تھے جہاں ان کے حامیوں کی ابھی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی، اور ان میں خاص طور پہ فوجی افسران اور صوبائی حاکم موجود تھے اور شامل تھے جو کہ اپنے اقتدار کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اپنے اقتدار کا خاتمہ نہیں چاہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ انہیں بنو امیہ نے اپوائنٹ کیا تھا، تو بنو امیہ کے وہ یعنی اپنی حکومت کے حوالے سے بھی حامی تھے۔ تو انہوں نے اموی خاندان پہ عباسی حکومت نے جو جبر و استبداد کیا، جو امویوں کا حشر عباسیوں نے کرنا شروع کیا اور سفاکانہ قسم کا جو قتل عام تھا، اس سے مشتعل ہو کے کئی ایک مقامات پہ انہوں نے علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اگر یہ تمام حاکم جو ہیں یا فوجی افسران اور صوبائی حکمران جو ہیں وہ اگر مل کے ایسا کام کرتے تو یقیناً یہ عباسی حکومت کے لیے ایک خطرہ ثابت ہو سکتے تھے۔ لیکن بیسیکلی مسئلہ یہ تھا کہ باہمی ربط نہیں تھا، کوئی ان کا اتحاد قائم نہیں ہو سکا، کوئی قابل اور لائق قسم کا انہیں سپہ سالار نہیں مل سکا جو کہ بنو عباس کا خاتمہ کر سکتا۔ اس بنا پہ بنو عباس کے خلاف یہ سامنے بھی اگر آئے تو پھر بھی یہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، اور بنو عباس نے ایک ایک کر کے ان سب کو کچل دیا۔ ان میں سب سے اہم بغاوت جو ہے وہ شام میں ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ شام، دمشق، یہ والے علاقے جو ہیں یہ بنو امیہ کا مرکز رہے تھے شروع سے۔ حضرت امیر معاویہ نے انہی علاقوں سے اپنی خلافت کا آغاز کیا تھا۔ تو سب سے پہلے اموی اقتدار کے مرکز شام میں مروان ثانی کے ایک سالار حبیب بن مرہ نے علم بغاوت بلند کیا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بنو عباس نے بنو امیہ کے مقابلے میں سیاہ جھنڈا اختیار کیا تھا۔ جھنڈا لے کے چلنا، علم لے کے چلنا جو ہے وہ جنگ کی روایت تھی، اور بنو امیہ کا جو پرچم تھا یا علم تھا، یہ بھی آپ لوگوں سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہ وائٹ کلر کا تھا، سفید تھا، اور بنو عباس نے اس کے مقابلے میں کالے رنگ کا یعنی بلیک کلر کا پرچم جو ہے وہ اختیار کیا تھا ایرانیوں کے زیر اثر۔ ایرانی آپ کو پتہ ہے کہ اہل تشیع زیادہ تر یا فارسی زبان بولنے والے لوگ جو ہیں وہ کالا رنگ اختیار کرتے تھے، تو سفید پرچم انہوں نے امویوں نے یعنی جن لوگوں نے بغاوت کی انہوں نے لہرایا اور بغاوت کا اعلان کر دیا۔ بنو قیس اور دوسرے لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے، اور انہی ایام میں جن دنوں حبیب بن مرہ نے بغاوت کا اعلان کیا تھا، انہی ایام میں ابو داؤد نے کنسرین میں علم بغاوت بلند کیا، اور یہ دونوں جو ہیں انہوں نے یعنی ایک اچھی خاصی مصیبت پیدا کر دی عباسیوں کے لیے۔ تو اہل حمص جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، ابو داؤد کے ساتھ۔ عبداللہ بن علی حاکم شام جو کہ بنو عباس کی طرف سے مقرر تھا، اس نے حبیب بن مرہ سے صلح کر لی اور ابو داؤد کے مقابلے کے لیے وہ نکلا۔ لیکن اس کی عدم موجودگی میں ایسا ہوا کہ اہل دمشق جو تھے، دمشق شام کا دارالحکومت تھا،
تو اہل دمشق نے بغاوت برپا کر دی اور جو اس کا نائب تھا یعنی عباسی سلطنت کی طرف سے جو حاکم وہاں مقرر کیا گیا تھا اسے بھی شہر سے نکال دیا۔ لیکن عبداللہ بن علی عباسی نے بڑی ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے باغیوں کو شکست فاش دی اور اس طرح سے اس نے دوبارہ سے شام پہ اپنا قبضہ جو ہے مستحکم کیا۔ اسی دوران عراق کا علاقہ جو ہے وہاں پہ بھی اموی بغاوت ہوئی۔ 60,000 تقریباً سپاہی جو ہیں وہ بغاوت میں ملوث تھے۔ آرمینیا کا اموی گورنر اسحاق بن مسلم عقیلی بھی اس سے مل گیا تھا۔ تو ان سب کے مقابلے کے لیے عباسی خلیفہ ابو العباس الصفا نے اپنے مشہور سالار موسیٰ بن کعب کو بھیجا تھا، لیکن موسیٰ بن کعب جو ہے وہ ناکامی کا شکار ہوا کیونکہ وہ باغیوں کے گھیرے میں آ گیا۔ اس پہ صفا نے اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو، جو کہ اس کے بعد خلیفہ بھی بنا، اس کو یزید بن حبرہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا اور اس نے ان کا مقابلہ کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ اموی خلیفہ مروان ثانی کے جب قتل کی خبر ملی تو آہستہ آہستہ لوگوں نے ابن حبرہ کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ تو مایوس ہو کے ابن حبرہ نے بھی امان کا وعدہ لے کے اطاعت قبول کر لی، اور بعد میں ابو مسلم خراسانی کے کہنے پہ صفا نے بدعہدی کرتے ہوئے، یعنی اگرچہ اسے امان دی ہوئی تھی پھر بھی اسے بدعہدی کرتے ہوئے قتل کرا دیا۔ اس کے علاوہ موصل کا علاقہ جو ہے، اہل موصل آپ کو بہت شروع میں بتایا تھا جب عباسیوں نے اپنے گورنر مقرر کیے تھے تو تمام جگہوں پہ عباسیوں کے گورنرز کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ صرف جو عباسی گورنر محمد بن سول تھا جس کو موصل میں مقرر کیا گیا تھا، اس کو لوگوں نے وہاں سے نکال دیا تھا اور سرکشی اختیار کی تھی، اور اہل موصل نے صفا کو لکھا کہ کسی ایسے شخص کو موصل کا والی بنا کے بھیجیں، گورنر بنا کے بھیجیں جو کہ عالی نسب و اعلیٰ نسب کا حامل ہو۔ اس پہ صفا نے اپنے چچا یحییٰ بن محمد کو مامور کیا تھا۔ اس نے موصل کی جامع مسجد میں قیام کیا اور موصل کے 12 سرکردہ سرداروں کو بلا کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اہل موصل جو ہیں وہ بڑے مشتعل ہو گئے، بہت غصے میں آ گئے اور وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے یعنی جیسے ان کے سرداروں کو قتل کیا تھا، اسی طرح سے یحییٰ نے جب ان کی یہ کنڈیشن دیکھی کہ لوگ باغی ہونے لگے اور جنگ پہ تیار ہو گئے ہیں، تو انہوں نے منادی کرا دی، انہوں نے اعلان کرا دیا کہ جو شخص جامع مسجد میں چلا آئے گا وہ پناہ پائے گا۔ اس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جامع مسجد میں جمع ہونے لگے، لیکن ان سب کو قتل کر دیا گیا دھوکے سے، اور بعد میں شہر میں قتل عام کر کے یعنی سارے لوگوں کو تقریباً قتل کر دیا گیا اور اس سرکشی کو دبا لیا گیا۔ اس طرح سے موصل کا علاقہ جو ہے وہ دوبارہ سے عباسیوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ اس کی کچھ اہم بغاوتیں تھیں جن پہ یعنی صفا کے دور میں قابو پایا گیا۔ نیکسٹ اس نے کچھ فتوحات بھی کی تھیں، کچھ علاقوں کو بھی اس نے فتح کیا، نئے علاقوں کو، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے یہ بغاوتوں والا جو پورشن ہوتا ہے یہ تھوڑا بچوں کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ پہلے علاقوں کے نام جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ بنو امیہ کا مرکز کون کون سے علاقے تھے، اور بنو امیہ کے مرکز میں بنو امیہ کے جو سپہ سالار تھے وہ کون کون سے مقیم تھے، اور جب آپ کو علاقوں کے نام ذہن میں ہوں گے تو پھر آپ یقیناً زیادہ آسانی سے باغی جو ہیں ان کی سرگرمیوں کے بھی جان پائیں گے، اور یہ بھی اندازہ لگا سکیں گے کہ ان کا کس طرح سے خاتمہ کیا جا سکا ہوگا۔ نیکسٹ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی فتوحات کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔